آپ لوگوں نے وہ نیوز دیکھی ہوگی جو کہ کافی وائرل ہو گئی ہے، جس میں ایک شخص ہیں، وہ شاملی کے ہیں، ان کا نام آیوش ملک ہے، اور اب وہ محمد علی ہو گئے ہیں، وہ ریورٹ ہو گئے ہیں، کافی سال پہلے ریورٹ ہوئے تھے، لیکن اب نیوز میں وہ کافی سینسیشنل ایک ہیڈ لائنس بن کے ہر جگہ وائرل ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کا انٹرویو میں سن رہی تھی، اور ان کا انٹرویو ماشاء اللہ تبارک اللہ وہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میں خود اپنی مرضی سے ریسرچ کر کر ایمان لے کر آیا ہوں، الحمدللہ ایم اے مسلم۔ وہ کافی وائرل ہو رہی ہے ان کی وہ کلپ بھی، کہ میں خود اپنی مرضی سے ایمان لے کر آیا ہوں، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، کسی نے مجھے کوئی برین واش نہیں کیا، کسی نے مجھے کمپل نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی نیوز میں پورا اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ لو جہاد کا اینگل ہے، اور کسی لڑکی نے انہیں پھنسایا ہے، اور پراپرٹی کا چکر ہے، جبکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر پراپرٹی کی بات ہے تو آپ پراپرٹی، میرے گھر والے پراپرٹی کسی اور کے نام کر دیں، این جی او کے نام کر دیں، کسی کو دے دیں، چیریٹی کر دیں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، پراپرٹی کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی۔ اور میں بہت پہلے ہی مان لے آیا تھا، کوئی دیتا بھی نہیں تھا رشتہ، اور کہیں میں بھی رشتہ تو ہوتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک خوف کا ماحول، ایک ڈر کا ماحول ہے۔ لیکن پھر کافی ٹائم بعد جب مجھے پتہ چلا ایک فزیوتھراپسٹ ہیں، اور وہاں پہ میں جاتا تھا بیکاز آف مائی لیگامنٹ انجری، اور وہ مطلب وہ مسلم ہیں، تو پھر میں نے رشتہ بھجوایا، تو وہاں نکاح ہوا، اور ان کا 4 سال پہلے نکاح ہو گیا تھا۔ اور وہ بار بار ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا اینگل نہیں ہے، لیکن پھر بھی لو جہاد کا اس کو پورا ایک اینگل دیا گیا کہ پراپرٹی ہڑپنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اور انفیکٹ وہ جو لڑکی ہے، ان کی جو وائف ہیں اور ان کے جو فادر ان لا ہیں، ان کو دونوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ تو میرے کچھ ریفلیکشنز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں لو جہاد کا کوئی اینگل نہیں ہے۔ اسلام میں سیگریگیشن کے بہت اسٹرکٹ رولز ہیں، اپوزٹ جینڈرز ایک فریلی مکس نہیں ہو سکتے ہیں، اور اننیسیسری انٹرمنگلنگ نہیں ہو سکتی ہے، اور اتنا زیادہ اسلام میں ایک پردے کا جو کانسیپٹ ہے، سسٹم ہے کہ لوور یور گیز، گارڈ یور ماڈسٹی، اور دونوں کے لیے نا کہ دونوں ہی اپنی لوور گیز کریں، مرد بھی عورت بھی۔ اور حجاب ہے، جلباب ہے، پلس مردوں کا بھی حجاب ہے کہ فرام نیول ٹو نی، جو بھی ان کا اورا ہے، پلس دے آلسو ہیو ٹو لوور دیئر گیز۔ تو یہ سب چیزیں، اور یہ نہیں کہ اننیسیسری آپ لوگ انٹرمنگل کر رہے ہیں اپوزٹ جینڈرز اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو لو جہاد کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، پتہ نہیں یہ ٹرم کہاں سے کوائن ہوئی ہے، اور ظاہر ہے ایک ایجنڈے کے تحت یہ کوائن کی گئی ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ لو جہاد کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اس سے بتا رہا ہے کنوکشن سے کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن اسے میڈیا دکھا رہا ہے اوپر سے نیچے تک کہ دیکھیے یہ ہے جیسے برین واش کیا گیا ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوں سبحان اللہ کہ مجھے نا اس پورے اسے ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے، وہ ہے دماد الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دماد الازدی جو تھے وہ یمن سے تھے، اور وہ ایک ہیلر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک میڈیکل فیلڈ سے تعلق تھا، اور جب وہ مکہ آئے تو پورا پروپیگنڈا کیا، مکہ میں پورا پروپیگنڈا کر رکھا تھا قریش نے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نعوذ باللہ وہ نا مینٹلی ال ہیں، ان سے کوئی نہ ملے، وہ ہیں، الگ الگ پروپیگنڈا تھے کہ وہ مینٹلی ال ہیں، سود سیئر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو دماد الازدی جو تھے، ان کے دماغ میں یہ آیا آؤٹ آف ہز گڈ ول کہ کیونکہ میں ہیلر ہوں، اور اگر وہ واقعی مینٹلی ال ہیں، اگرچہ وہ سود سیئر ہیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اگر وہ مینٹلی ال ہیں تو ہو سکتا ہے میں ان کی ہیلپ کر پاؤں، ان کو ہیل کر پاؤں۔ تو وہ اپنا پروفیشن کے اس میں کہ بھئی میں ہو سکتا ہے کچھ ہیلنگ ان کو پرووائڈ کر سکوں، تو وہ گئے، اور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سن کے وہ ایمان لے آئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نہ کوئی سود سیئر ہیں اور نہ ہی یہ مینٹلی ال ہیں، اور دماد الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اور اتنا پروپیگنڈا تھا نا کہ پوری کوشش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ پائیں کوئی بھی، جو بھی آ رہا ہے مکہ۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مطلب وہ حق کی تلاش میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھا دیا۔ تو میں کبھی کبھی جب یہ انسیڈنٹس دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ لوگ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے اگینسٹ، لیکن پھر بھی جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ پہنچ ہی جاتے ہیں حق تک، اور آؤٹ آف دیئر گڈ ول، اور اللہ الہادی انہیں ہدایت دے ہی دیتے ہیں۔ اور بار بار ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا نام آ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد انہوں نے ان کو وہ کیا، کنونس کیا۔ ایک تو میں دیکھ رہی تھی انٹرویو جس میں شاملی پولیس کا ایس پی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد کے ٹچ میں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوئے 16 ایئرز ہو گئے ہیں، وہ 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور
16 سال ہو گئے ہیں، اور پولیس یہ بول رہی ہے شاملی کی ایس پی کہ یہ جو ہے محمد علی ابھی بھی ان کے ٹچ میں ہے. مطلب حد ہے لٹرلی. مطلب کوئی انسان کسی ڈیڈ پرسن کے کیسے ٹچ میں ہوگا جو 16 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں. اور محمد علی بول رہے ہیں میں کئی ساری یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا تھا اور اتنا ڈر کا ماحول بنا رکھا ہے کہ اسلام تو اب کوئی یہاں پہ پڑھا نہیں رہا تھا مجھے، تو میں یوٹیوب پہ ہی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. پھر الگوریدم بھی سجیسٹ کرنے لگتا ہے، اور زیادہ میں ڈاکٹر اسٹار احمد کی دیکھتا تھا، تو وہ ڈاکٹر اسٹار احمد سے زیادہ انفلوئنس ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر اسٹار احمد وہ ایک بات کہتے تھے جو واقعی کتنی ریزونیٹ کر رہی ہے اس وقت. وہ کہتے تھے کہ اس وقت اتنے سارے مسلم ممالک ہیں، اتنے مسلم نیشنز ہیں، لیکن کوئی بھی اسلام سے رول نہیں کر رہا. پھر چاہے وہ پاکستان ہو، پھر چاہے وہ ایران ہو، پھر چاہے وہ سعودی عرب ہو، کوئی بھی اسلام سے رول نہیں کر رہا ہے. سارے کے سارے نیشن اسٹیٹس ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دین کے حساب سے رول کر رہا ہو. یہ ڈاکٹر اسٹار احمد کہتے تھے. اور میں سوچتی ہوں کتنی صحیح بات انہوں نے کہی کہ مطلب اگر کوئی رول کرتا اللہ کے دین کے حساب سے تو وہ خوشبو کتنی زیادہ ایویڈنٹ ہوتی، لوگ اسے وٹنس کرتے، لوگ اس کے شاہد ہوتے. ابھی تو وہ جو خوشبو کی ایک بوٹل ہے وہ ایک دم بند ہے، وہ عطر کی بوٹل جیسے ایک بند ہے، اور ابھی لوگ اس کی خوشبو کو فیل نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ جو پورا جو ایک سسٹم ہے، جو دین کے جو پورے پلرز ہیں اور اس کے جو برانچز ہیں وہ بھی کہیں بھی اسٹیبلش نہیں ہے. تو ظاہر ہے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پا رہے، اس کے جو بھی اس کی بیوٹی ہے اس کو وٹنس نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ اگر وہ کہیں اسٹیبلش ہوتا تو لوگ کتنا اس کو وٹنس کرتے، اور فوج در فوج ایمان لے کر آتی. شاید وہی سورہ نصر والا ایک قصہ ہوتا نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ داخل ہوتے فوج در فوج اسلام میں اس کی خوبصورتی دیکھ کے. لیکن ابھی تو کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جو اسلام کو امپلیمنٹ کر رہی ہو. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی مجھے یہ بات یاد آتی ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر بھی اتنا پروپیگنڈا ہونے کے بعد بھی، ایون دو دین کہیں پہ اسٹیبلش نہیں ہے، ایون دو دین ابھی صرف مذہب بنا ہوا ہے، صرف کچھ ریچولس ہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں، اور اتنا پروپیگنڈا ہونے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ریالٹی دیکھ رہے ہیں، حق دیکھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ آج بھی مطلب ہمیں ایسے اگزامپلس دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ قریش پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پورا اس نے اپنا قریش کی طرح لوگ پورے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مطلب لوگ حق تک نہ پہنچ پائیں. لیکن ابھی بھی لوگ ہیں جو دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی گڈ ول میں آتے تو کچھ اور سوچ کے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حق کے تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ اوپن ٹو حق ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حق ریزونیٹ کرتا ہے. تو دیز آر سم ویری امپورٹنٹ ریفلیکشنز ٹو پونڈر اپون. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور جتنے بھی ریورڈ مسلمس ہیں ان کے لیے واقعی بڑا مشکل ہے، کیونکہ آسان نہیں ہے، مطلب آسان لٹرلی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے. اور یہ سب کہنے کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار پرووک کرتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھیں کہ ہم مسلم صرف اس لیے نہ ہو جسٹ بیکاز وی آر بورن ان ٹو مسلم فیملیز. ہم مسلم اس لیے ہوں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اسلام ہی اب جو ہے وہ لاسٹ ایک سیلڈ آف دا پروفٹ کے ساتھ ایک لاسٹ میسج ہے جو کہ آیا ہے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے میسیجز ہمیشہ آتے رہے، لائک آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ پروفٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے. تو آتے رہے، بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، ٹھیک ہے. پھر بیچ بیچ میں بہت ساری ڈکلائن آتی رہیں لوگوں میں، وہ آتے رہے، انٹلیکچوئل ڈکلائنس آتے رہے. پھر اللہ نے نبی بھیجے، کبھی رسول بھیجے، اور لاسٹ جو ہے پروفٹ ہوڈ کی سیل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام جو ہے وہ دین اللہ نے ہمارے لیے قبول کیا. تو ہمارے لیے یہاں پہ جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اول الالباب افلا یتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ اول الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی ہیرا پھیری میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گاڈ کی ایگزسٹنس پہ، اللہ کی ایگزسٹنس پہ ہم ریشنلی بلیو کریں، اور پھر وہ گاڈ اللہ ہی ہے، یہ بھی ہم ریشنلی ہی اس پر آئیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ بھی ہم ریشنلی آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پہ بھی ہم ریشنلی بلیو کریں. ناٹ جسٹ بیکاز کہ ہمارے
ماں باپ مسلم ہے اس لیے ہم بلیو کریں، ناٹ بیکاز کہ ہمارے دادا دادی یا نانا نانی مسلم تھے اس لیے ہم بلیو کریں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے خود اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کری اور ہم اس انڈیپینڈنٹ ریسرچ کے تھرو اس کنکلوژن پہ آئے کہ یس اسلام ہی جو ہے وہ لاسٹ میسیج ہے اللہ کی طرف سے اور رائٹ میسیج ہے آن دا حق، اور اللہ ہی ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، الصمد ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں کو ریشنلی اس پر آنا ہے اپنی ریسرچ کر کے، کیونکہ جب ہم اس پہ ریشنلی آئیں گے تو پھر جب ہمیں اللہ پر یقین ہوگا پھر اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے کمانڈس پھر ہم لوگ فالو کریں گے، سمینا و اطاعنا وی ہیئر وی اوبے۔ ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کے گھروں میں پرابلمس یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے پہلے اللہ کی باتیں انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ اللہ کون ہے ود ہز آل ایٹریبیوٹس اینڈ اسماء الحسنی، اور اللہ کی باتیں ہم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، اللہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام اینڈ حلال، پہلے ہمیں اللہ انٹروڈیوس کرانا ہے، اور اللہ سے پہلے ہمیں یہ لوگوں کو، بچوں کو، خود اپنے آپ کو ہم یہ سوچنے پہ وہ کریں کہ کیا واقعی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو کیا واقعی اللہ ہے وہ، اور کیا قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ جب ہمارا یقین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اللہ کے احکام ہمارے لیے فالو کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ریفلیکشن سے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، آمین۔